السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ہے نیند نہ آنے والی راجکماری کے بارے میں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ لومینیا کے بادشاہی علاقے میں راجکماری ارورا انتہائی حساس، خوبصورتی اور محبت کی مثال تھی۔ اس کی خوبصورتی علاقے بھر میں معروف تھی، مگر اس کے پرامن فہم کے پیچھے ایک پریشانی کا راز چھپا ہوا تھا۔ اسے نیند نہیں آتی تھی، جبکہ علاقے کا باقی حصہ روزانہ خوابوں میں ڈوبتا۔ ارورا اپنے بستر میں بیداری کی دنیا میں پھینکی گئی محسوس کرتی تھی۔ کوئی بھی علاج یا مشورے اس کو نیند کی آغوش نہیں دے سکتے تھے۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی شہزادی کی صحت کے لیے بہت پریشان رہتے تھے۔ انہوں نے دور دراز کے علاج کاروں اور جادوگروں کی مدد طلب کی، جادوئی بناوٹیں اور جنگل کی روشنی میں فردوسی مخلوقوں سے بھی مشاورت کی، مگر پریشانی کا کوئی حل نہیں نکلا۔ بے صبری اور بے حوصلگی سے بھرپور ارورا ایک چاندنی رات میں اپنی زندگی کا تحفظ کرنے میں دلچسپی رکھنے لگی۔ وہ قلعے سے باہر نکل گئی اور اپنے گھر کے گردش حدودوں میں سکون کی تلاش کرتے ہوئے آسودہ باغات میں جا پہنچی۔ چمکتے ہوئے ستاروں کے نیچے ارورا نے ایک دانا پرانا الو بندوقی شاخ پر بیٹھی الو سے ملاقات کی۔ الو نے اس کی مصیبت محسوس کرتے ہوئے اسے مشورہ دیا کہ کبھی کبھی حل عمل سے نہیں بلکہ خاموشی میں تفکر کرنے میں چھپا ہوتا ہے۔ شہزادی نے الو کی رہنمائی کو دل پر لیا اور ارورا نے اپنی آنکھیں بند کیں اور رات کے سکون کی محبت میں گرنے دیا۔ پتوں کی ہوا کی ہلچل، الو کی دور کی ہونٹوں کی ہوا کی آواز اور کھڑکی میں سے گرم چرچراہٹ کی آوازیں۔ جب ارورا نے رات کے سکون میں خود کو دے دیا، ارورا کو احساس ہوا کہ ایک پرامن نیند کی لہر اس کو لپیٹ رہی ہے۔ یہ مانوس کہ باغات کا خود بھی اس کے مصیبت بھرے دل کو سکون دے رہا تھا۔ گھنٹے بیتے، ارورا باغات میں ہی پڑی رہی، رات کے سکون کی عبادت میں مغرور ہوتے ہوئے، اور پھر اپنی حیرانی کی حالت میں اس نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھیں بھاری ہو رہی ہیں اور ایک گرم لہر نیند کی اس پر چھا گئی۔ ایک مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ ارورا اپنے کمرے میں واپس گئی اور بستر میں چڑھ گئی۔ اس بار جب وہ اپنی آنکھیں بند کیں تو اس نے خود کو آسانی سے خوابوں کے دائرے میں محسوس کیا، جہاں وہ ستاروں کے بیچ میں ناچتی اور بادلوں میں اڑتی رہی۔ اس رات کے بعد ارورا نیند میں پرسکون سوتی اور اس کی بے قرار راتوں کی یادیں دور ہو گئیں، اور وہ کبھی پوری طرح سمجھ نہیں پائی کہ کیا الو کی حکمت یا رات کی سکونیت نے اسے سکون دیا، مگر وہ سب کے لیے شکر گزار تھی۔ نیند نہ آنے والی راجکماری کا قصہ پورے علاقے میں پھیل گیا اور یہ امید اور مستقبل کی کہانی بن گئی۔ یہ دلائل فراہم کرتی ہے کہ کبھی کبھی سب سے گہرے حل باہری ذرائع سے نہیں بلکہ اندرونی توانائی سے آتے ہیں، اور کہ رات کی سکونیت میں ہم وہ جوابات پاتے ہیں جو ہم دنوں میں تلاش کرتے ہیں۔